بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9ویں پارے کا خلاصہ، جس میں اس پارے میں کے 2 حصے ہیں، سورہ اعراف کا بقیہ حصہ اور سورہ انفال کا ابتدائی حصہ۔ سورہ اعراف کے بقیہ حصے میں 6 باتیں ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، عہد الست کا ذکر۔ نمبر 3، بلعم بن باعورہ کا قصہ۔ نمبر 4، تمام کفار چوپائے کی طرح ہیں۔ نمبر 5، قیامت کا علم کسی کو نہیں۔ اور نمبر 6، قرآن کی عظمت۔ بلعم باعورہ کا قصہ۔ فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور بلعم بن باعورہ کے پاس آئے کہ کچھ کرو۔ بلعم کے پاس اس میں عزم تھا۔ اس نے پہلے تو ان کی مدد کرنے سے منع کیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعائیہ کلمات کہنے شروع کیے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ کلمات خود اس کے لیے اور قوم جبارین کے خلاف نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا۔ فَمِثْلِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ نمبر 2، سورہ انفال کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم۔ نمبر 2، مومنین کی 5 صفات۔ نمبر 3، 6 بار مومنین سے خطاب۔ اگر مومنین کی صفات کے بارے میں دیکھا جائے تو جو 6 صفات پیش کی گئی ہیں ان میں نمبر 1 خشیت، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 توکل، نمبر 4 نماز، نمبر 5 سخاوت۔ اور 6 بار مومنین سے خطاب کا جس طرح سے تذکرہ ہے اس میں نمبر 1 ہے آیت 14، اے ایمان والو میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ نمبر 2، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 3، اے ایمان والو اللہ اور رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو۔ نمبر 4، اے ایمان والو نہ اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ نمبر 5، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ نمبر 6، اے ایمان والو دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، اس پارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 سے اختتام تک ہے اور سورہ انفال کی کچھ ابتدائی 40 آیات ہیں۔ گزشتہ پارے کے آخر میں بعض انبیاء کے واقعات ذکر کیے گئے تھے اور ان کی اقوام کی بعض خاص برائیوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ امت ان سے اجتناب کرے، ان برائیوں سے۔ ان میں آخری واقعہ شعیب علیہ السلام کا تھا، وہی تسلسل اس پارے میں ہے۔ ان کی برائی یہ بتائی گئی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، چنانچہ اس کی بدولت ان پر خوفناک زلزلہ آیا اور وہ برباد ہو گئے۔ اس سے اس عمل کی خطرناکی واضح ہوتی ہے کہ ناپ تول میں کمی و بیشی کرنا کتنا خطرناک ہے۔ ان واقعات سے ایک اہم چیز یہ سامنے آتی ہے کہ ہر نبی کی مخالفت اس قوم کے عمرا نے کی اور اپنے تکبر کے سبب برباد ہو گئے۔ چنانچہ تکبر سے بچنا چاہیے، حتیٰ کہ نیکیوں اور تقوی پر بھی تکبر ممنوع ہے۔ تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، لہٰذا اپنی نیکیوں پر بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہی انبیاء اور صالحین کا طریقہ ہے۔ یہ بھی واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم میں نبی بھیجتا ہے تو اس کو تکلیف میں ڈالتا ہے تاکہ وہ دین کی طرف لوٹ آئیں۔ ایمان اور تقوی پر کاربند رہنے سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں۔ اچانک پکڑ عذاب کی علامت ہوتی ہے، گناہ کے نتیجے میں مصیبت آتی ہے اور دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مفصل تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آیا۔ اس ضمن میں بیان کیا گیا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کو دین کی دعوت دی، روشن معجزات دکھائے، جادوگروں سے مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو گئے۔ قوم فرعون کو پے در پہ آزمایا گیا کہ شاید پلٹ آئیں، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ پھر وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں طور پر گزاریں اور تورات حاصل کی۔ اس دوران ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی تو وہ
ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو اللہ کی حمد بیان کی، توبہ کی اور کہا کہ مجھے ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس ثابت ہوا کہ دنیا میں اللہ کا دیدار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں، یہ آخرت میں انعام کے طور پر اہل جنت کو حاصل ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ان صفات کے ذریعے سے کرایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، لوگوں پر بوجھ کم کرتے ہیں اور ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ خوشخبری سنائی گئی کہ جو لوگ ایمان لائے، اس نبی کی مدد کی اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کی پیروی کی، کامیاب اصل میں وہی لوگ ہیں۔ اب یہاں سے بات دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف مڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چند اور واقعات بیان کیے اور بتایا کہ ان کے ناشکرے پن کی وجہ سے ہر خیر ان سے واپس لے لی گئی، لہٰذا نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر ذکر آیا کہ اس قوم کی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے انہیں مسخ کیا گیا اور بندر بنا دیے گئے۔ جن لوگوں نے اس خاص عمل سبت کے روز مچھلی کا شکار سے لوگوں کو روکا تھا، وہ عافیت میں رہے، باقی سب عذاب کا شکار ہوئے۔ فرمایا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی، اور ان کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ رشوت کے عوض غلط فتوے دیا کرتے تھے۔ لیکن ان میں سے بھی جن لوگوں نے کتاب کو صحیح حق سے پہچانا، نماز کی پابندی کی، وہ اجر پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عہد الست کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے لیا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بالاتفاق گواہی دی کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ قیامت کے دن یہ حجت کے طور پر دہرایا جائے گا۔ چنانچہ انسان کے لاشعور میں حق کی پہچان اور فطرت میں خیر رکھ دی گئی ہے، شعور میں اس لیے نہیں رکھا کہ پھر ایمان بالغیب کی اہمیت باقی نہ رہتی۔ اس کے بعد ایک عالم کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، مگر شیطان نے اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دی اور وہ گمراہ ہو کر دنیا کے پیچھے دوڑ پڑا۔ چنانچہ اللہ کی کتاب کا علم ہونے کے باوجود اس سے روگردانی کرنا اور دنیا کی محبت میں بہک جانا، یہ شیطانی عمل ہے، اور اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ جیسے کتے کا لالچ ختم ہونے میں نہیں آتا، اس طرح دنیا کی محبت بھی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ اللہ کے دین کا انکار اللہ کو نقصان نہیں دیتا، انکار کرنے والا خود محروم رہ جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ ہدایت پاتے ہیں اور نہ ہی اپنا نفع نقصان پہچانتے ہیں، گویا عقل سمجھ ہی نہیں رکھتے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس صورت کے آخر میں چند بہت اہم نصیحتیں کی گئیں۔ امر بالمعروف کے ساتھ درگزر اور جاہلوں سے کنارہ کشی کا حکم دیا گیا۔ نیکی کے حکم کے ساتھ جاہلوں سے اراض اور درگزر کی ہدایت اس لیے دی گئی کیونکہ جب دین کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ بلا وجہ الجھتے ہیں، لہٰذا ایسے وقت میں بجائے الجھنے کے اور جھگڑا کرنے کے ان نصاب پر کاربند رہنا چاہیے۔ ہدایت کی گئی کہ جب حق کے بارے میں شیطان کے وسوسے آئیں تو اللہ سے پناہ مانگو، یہ متقین کی صفت ہے۔ رب کو خوف اور عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے گڑ گڑا کر یاد کیا کرو، یہ تمام مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال شروع ہو جاتی ہے جو کہ ایک مدنی سورت ہے اور یہ جنگ بدر سے متعلق ہے۔ انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ جنگ بدر وہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوئی اور نتیجے میں مال غنیمت اکٹھا ہوا۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کا کیا کیا جائے، چونکہ پہلی دفعہ تھا اس لیے تھوڑی کشمکش بھی ہوئی کہ کس کو کتنا ملے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، باہمی تعلقات اس کی وجہ سے خراب مت کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سچا مومن وہی ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھتا ہے، جس کی آیات سن کر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے، تو انہی کے لیے اونچے درجات ہیں۔ اس کے بعد جنگ پر تبصرہ کیا گیا، بتایا گیا کہ تم آسان راستہ چاہتے تھے لیکن اللہ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا، اس لیے جنگ کا سما بنا دیا تاکہ کافر نیست و نابود ہو جائیں۔
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور آپس میں امانت میں خیانت مت کرو۔ یہ مال، اولاد، فتنہ و آزمائش کا سبب ہیں۔ انہی کی محبت میں انسان حق سے منہ موڑتا ہے، لہٰذا تقوی پر چلنا چاہیے۔ اس سے حق کی سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور مغفرت ہوتی ہے۔ استغفار عذاب سے بچانے کا سبب ہے۔ اللہ نے واضح کیا کہ جب تک استغفار کرتے رہو گے عذاب نہیں آئے گا۔ پھر ان لوگوں کا انجام بتایا جو لوگ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن شدید حسرت کا شکار ہوں گے۔ لیکن اس ساری مخالفت اور ایذا رسانی کے بعد بھی بشارت ہے کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو مغفرت کے حقدار ہوں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حکم دیا گیا کہ جنگ اس وقت تک کرو جب تک کہ دین اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے اور فتنہ مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ آخر میں مومنین کو تسلی دی گئی کہ اللہ ہی تمہارا مولا اور سرپرست ہے، اور وہ کیسا ہی اچھا سرپرست اور مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر فتنہ و فساد سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔